اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف کس بنا کے اوپر کرتا ہے، اور کیا انبیاء علیہ السلام برا وقت آنے پر بدل جاتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صاد کی آیت نمبر 30 سے 33 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ تو آئیے ان آیتوں کی تفسیر کو جاننے سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان سا بیٹا عطا کیا۔ سلیمان بھی کیا اچھے بندے تھے، بے شک وہ ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اتفاقاً ایک دفعہ تیسرے پہر کو خاصے کے اصیل گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے تو دیکھنے میں الجھے کہ نوافل میں دیر ہو گئی۔ جب یاد آیا تو بولے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر مال کی الفت کو ترجیح دے دی، یہاں تک کہ آفتاب مغرب کے پردے میں چھپ گیا۔ تو بولے اچھا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب آئے تو دیر کے کفارے میں گھوڑوں کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے کاٹنے لگے۔ تلاوت اور ترجمے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکات: صافنات جمع ہے صافنہ کی، اور یہ اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جو کھڑے ہوتے وقت اپنے ایک ہاتھ کو تھوڑا سا اٹھاتا ہے اور اپنی سم کی نوک کو زمین پر رکھتا ہے، اور ایسا کرنا گھوڑے کی چستی کی علامت ہے۔ جیاد یا تو جواد کی جمع ہے جس کا معنی ہے تیز رفتار والا گھوڑا، یا تو جید کی جمع ہے جس کا معنی ہے نفیس اور قیمتی۔ خیر کا لفظ دنیا کے مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر اس لفظ سے مراد گھوڑے ہیں۔ حب الخیر کا معنی ہے اس چیز سے محبت کرنا جو انسان کو فائدہ پہنچائے، جیسا کہ ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سورہ عادیات آیت نمبر 8۔ ایک وضاحت اور جائزہ۔ مذکورہ آیتوں کے بارے میں دو بالکل ایک دوسرے سے الگ تفسیریں بیان ہوئی ہیں، اور جو چیز ہم نے بیان کی ہے اس کے مطابق ایک دن جناب سلیمان عصر کے وقت اپنے ان تیز رفتار گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے جنہیں جہاد کے لیے تیار کیا تھا، اور اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے سورہ نمل کی آیت نمبر 17 میں ہم پڑھتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ جناب سلیمان کی گھوڑوں سے محبت جنگی مقصد اور خدا کے لیے تھی، لہذا فرمایا میری محبت کا سرچشمہ اللہ کی یاد ہے، احببت حب الخیر عن ذکر ربی۔ جناب سلیمان گھوڑوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ گھوڑے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو انہوں نے حکم دیا کہ گھوڑوں کو واپس لایا جائے اور دوبارہ دوڑایا جائے۔ دوسری دوڑ میں جناب سلیمان نے گھوڑوں کی گردن اور پیروں پر ہاتھ پھیرا، اور اس طرح گھوڑوں کی تربیت کرنے والوں کی قدردانی بھی کی۔ یہ تفسیر آیت کے ظاہر سے بھی ہم آہنگی رکھتی ہے، اور فخر رازی اور سید مرتضیٰ نے بھی اسے بیان کیا ہے، اور مرحوم علامہ مجلسی کے بحار الانوار کی جلد 14 صفحہ 104 کے بیان سے بھی یہی استفادہ ہوتا ہے۔ اس تفسیر کی بنا پر توارت بالحجاب سے مراد گھوڑوں کا دوڑ کی جگہ
اور جناب سلیمان کی نگاہ سے دور ہو جانا ہے، اور ردوہا علیہ سے مراد اپنی بات اور خواہش کی تکرار ہے۔ لیکن بعض تفسیروں میں ملتا ہے جناب سلیمان گھوڑوں کو دیکھنے میں اس طرح غرق ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، لہذا غمگین ہو گئے اور حکم دیا کہ سورج پلٹ آئے، اور وضو کرنے لگے اور اپنے سر و گردن اور پیروں کا مسح کیا۔ اس تفسیر میں کئی اشکال ہیں، من جملہ نمبر 1، آیت میں کہیں بھی سورج کا نام نہیں آیا، جس کی وجہ سے توارت بالحجاب سے مراد اس کا ڈوب جانا اور ردو علیہ سے مراد اس کا پلٹنا ہو۔ نمبر 2، جس نبی کو اللہ نے پچھلی آیت میں نعم العبد اور اواب کہہ کر تعریف کی ہے، اسی نبی کو اگلی آیت میں کس طرح ایک ایسا شخص بتائے گا جو نماز سے غافل ہو۔ نمبر 3، سورج کو پلٹنے کا حکم دینا، وہ بھی حاکمانہ انداز میں، ردوہا علیہ، اس کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ اگر واجب نماز قضا ہو گئی تھی تو یہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے، اور اگر مستحب اور نافلہ نماز تھی تو مستحب نماز کے لیے سورج کے پلٹانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تفسیر بعض روایتوں میں بھی آئی ہے، لیکن ان روایتوں کی سند صحیح نہیں ہے، اور ایک عقلی اصول ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، تو یہ روایتیں اس اصول کے بھی خلاف ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس آیت کے سمجھنے کو اس کے اہل پر چھوڑ دیں۔ تفسیر نمونہ۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، اولاد اللہ کا تحفہ اور ہدیہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کا انسان کی تعریف کرنے کا معیار بندگی ہے۔ نمبر 3، اچھے اور برے حالات کا اولیاء خدا پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جناب داؤد اور سلیمان کے لیے بھی نعم العبد آیا ہے، جن کے پاس تمام سہولیات موجود تھیں، اور جناب ایوب کے لیے بھی آیا ہے، جن کی راہ میں ہر طرح کے برے حالات اور واقعات موجود تھے۔ نمبر 4، اللہ کی طرف توجہ اور رجوع ہمیشہ ہونا چاہیے۔ نمبر 5، فوج سے پریڈ کرانا اچھی چیز ہے۔ نمبر 6، پیشوا اور رہبر کو چاہیے کہ وہ خود پریڈ دیکھے اور اپنی فوج کی تعداد و کیفیت اور سہولیات سے آگاہی رہبری کی شرط ہے۔ نمبر 7، سب سے بڑا مقام رکھنے والا جانوروں کو دیکھ رہا ہے، اس میں ایک مدیریتی پیغام بھی اور تواضع انکساری کا پیغام بھی۔ نمبر 8، جنگی فوجوں کے لیے پریڈ اور نظارے کی تقریب ضروری ہے۔ عرض علیہ، اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا جناب سلیمان کا لشکر ان کے سامنے پریڈ کرتا تھا۔ جنودہ من الجن والانس، سورہ نمل آیت نمبر 17۔ نمبر 9، مال و دولت اور سہولیات سے محبت اگر با مقصد اور متوازن اور ایک حد میں ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ احببت حب الخیر عن ذکر ربی، جناب سلیمان اس آیت میں فرماتے ہیں میری گھوڑوں سے محبت اللہ سے عشق کی وجہ سے ہے، کیونکہ توحید کا لشکر جتنا بہتر ہوگا اتنا ہی عزت کا سبب بنے گا۔ نمبر 10، انبیاء کرام جنگی گھوڑوں سے محبت کرتے تھے۔ احببت حب الخیر، قرآن مجید نے بھی گھوڑوں کی سانس کی قسم کھائی ہے۔ والعادیات ضبحا۔ نمبر 11، کبھی کبھی نظارے کی تکرار ہونی چاہیے۔ نمبر 12، انسان کے ہاتھ پھیرنے اور چھونے کو حیوان محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 13، حیوانوں پر رحم کرنا اور ان کو پالنا انبیاء کا کام ہے۔ نمبر 14، پریڈ لطف کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ اپنے بندوں کی تعریف ان کی بندگی کے معیار پر کرتا ہے، اور اچھے اور برے حالات کا اولیاء خدا کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے جناب داؤد اور جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی نعم العبد کہا ہے کہ جن کے پاس تمام سہولیات موجود تھیں،
اور جناب ایوب کے لیے بھی نعم لفظ کہا ہے کہ جن کی راہ میں تمام طرح کی مشکلات اور برے حالات موجود تھے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔